اووری سے ایک میچور ایگ ریلیز ہوتا ہے۔ اس پروسیس کو اوولیوشن کہتے ہیں۔ یہ ایگ فلوپین ٹیوب میں انٹر کرتا ہے اور یہی فرٹیلائزیشن کا ویٹ کرتا ہے۔ ملینز آف سپرم فیمیل ریپروڈکٹیو ٹریکٹ میں انٹر کرتے ہیں۔ کچھ لیفٹ فلوپین ٹیوب میں چلے جاتے ہیں اور کچھ رائٹ فلوپین ٹیوب میں۔ چند سپرم ایسے ہوتے ہیں جو ایگ کے قریب تک جاتے ہیں، لیکن ان میں سے صرف ایک سپرم ایسا ہوتا ہے جس کی موٹیلٹی زیادہ ہوتی ہے اور وہ ایگ کی آؤٹر لیئر کو پینیٹریٹ کر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر کچھ کیمیکل چینجز آتی ہیں اور اس کے بعد کوئی دوسرا ایگ پینیٹریٹ نہیں کر سکتا۔ سپرم کا صرف ہیڈ اووم کے اندر جاتا ہے جبکہ ٹیل باہر کی طرف ہی رہتی ہے۔ سپرم اور ایگ کی فیوژن ہوتی ہے اور جس میں زائگوٹ بنتا ہے۔ یہاں پر میل اور فیمیل دونوں کے کروموسومز کے جوڑے آپس میں ملتے ہیں اور یہیں سے ایک نیو لائف سٹارٹ ہوتی ہے۔ زائگوٹ بنتا ہے، پھر زائگوٹ ریپڈلی ڈیوائیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ ہی دنوں تک یہ ایک سولڈ بال جیسا بن جاتا ہے جسے ہم مرولا کہتے ہیں۔ مرولا ڈیولپ ہو کر بلاسٹوسسٹ بن جاتا ہے۔ اس سٹیج پر بلاسٹوسسٹ یوٹرس کی طرف موو کرتے ہیں اور پریگنینسی کے لیے ریڈی ہوتا ہے۔ فلوپین ٹیوب کے اندر چھوٹی چھوٹی ہیئر لائک اسٹرکچر ہوتی ہیں جن کو سیلیا کہتے ہیں۔ سیلیا کی ہیلپ سے ایگ فلوپین ٹیوب سے موو کرتا ہوا یوٹرس کے اندر آ جاتا ہے۔ بلاسٹوسسٹ مائومیٹریم کے اندر آ کے اٹیچ ہو جاتا ہے اور اس پروسیس کو امپلانٹیشن کہتے ہیں۔ یہیں سے پریگنینسی آفیشلی اسٹیبلش ہوتی ہے۔ امپلانٹیشن کے دوران جب ایگ امپلانٹ ہوتا ہے تو تھوڑی سی بلڈ ویسلز ریپچر کرتی ہیں جس کی وجہ سے لائٹ بلیڈنگ ہو سکتی ہے جو کہ 1 سے 2 دن میں ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس جو بلاسٹوسسٹ بنا تھا اس کی 3 لیئرز ہوتی ہیں: ایکٹوڈرم، میزوڈرم اور اینڈوڈرم۔ جب ایمبریونک سٹیج سٹارٹ ہوتی ہے تو ایکٹوڈرم سے نیورل پلیٹ بنتی ہے، پھر یہ نیورل ٹیوب بن جاتی ہے اور نیورل ٹیوب سے ہی بیبی کی اسپائنل کارڈ اور برین بنتا ہے۔ اگر یہ نیورل ٹیوب پراپرلی کلوز نہیں ہوتی تو نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ ہو سکتے ہیں۔ نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ کو پریونٹ کرنے کے لیے پریگنینسی کے فرسٹ 3 منتھ فولک ایسڈ ضرور لینا چاہیے۔ ایمبریو میں مزید ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور پھر ہارٹ بیٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ برین، اسپائنل کارڈ اور بیسک آرگن ڈیولپ ہونے لگتے ہیں۔ پریگنینسی کا یہ سٹیج سب سے زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے۔ 9 ویکس کے بعد ایمبریو فیٹس بن جاتا ہے۔ اب گروتھ فاسٹ ہو جاتی ہے، بونز اسٹرانگ ہوتی ہیں، موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہیں اور بیبی مدر کی آواز اور لائٹ پر ریئیکشن شو کرتا ہے اور اس کو فیل کرتا ہے۔ بیبی پلیسینٹا سے آکسیجن اور نیوٹرینٹس لیتا رہتا ہے اور گرو کرتا رہتا ہے۔ جیسے جیسے ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے بیبی کے آرگنز میچور ہو جاتے ہیں اور بیبی کا سائز بھی بڑھ جاتا ہے۔ پریگنینسی کے اینڈ میں باڈی میں چینجز آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور باڈی خود کو ڈیلیوری کے لیے ریڈی کرتی ہے۔ فیٹس بھی ڈیلیوری کے لیے ریڈی ہوتا ہے، اس کی پوزیشن تھوڑی ڈاؤن ہو جاتی ہے اور اس کا ہیڈ پیلوس میں آ جاتا ہے۔ یوٹرس کنٹریکٹ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے۔ یوٹرس کی کنٹریکشن کی وجہ سے لیبر پین سٹارٹ ہو جاتا ہے اور ساتھ میں سروائیکل افیسمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اسی دوران ایمنیوٹک فلوئڈ سیک ریپچر کرتی ہے اور واٹر بریکنگ ہوتی ہے۔ سروکس اوپن ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور بیبی نیچے کی طرف موو کرتا ہے۔ فرسٹ آف آل بیبی کا ہیڈ ویجائنل کینال اور پیلوک بون سے گزرتا ہے۔ اسی طرح روٹیٹ کرتے ہوئے فیٹس جو ہوتا ہے باہر کی طرف آنا سٹارٹ کرتا ہے اور اس کے باقی باڈی پارٹس بھی باہر آ جاتے ہیں۔ امبلائکل کارڈ کو کاٹا جاتا ہے۔ پلیسینٹا کی ڈیلیوری کروائی جاتی ہے۔ اس کے بعد مدر اور فیٹس کا سکن ٹو سکن کانٹیکٹ کروایا جاتا ہے۔